غامدی صاحب، تو کیا اب تک کی تمام گفتگو کے بعد ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں فیملی پلاننگ پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ میں نے بیان کر دی. اب فیملی پلاننگ کے مسئلے کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں اور علیم بھی ہیں. اگر وہ براہ راست آسمان سے بچوں کو نازل کرتے تو خود ان میں توازن قائم رکھتے. جب وہ یہ کام ہماری وساطت سے کر رہے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک کسان ہے. قرآن مجید کہتا ہے انتم تزرعونہ اب نحن الزارعون، کھیتی تم اگاتے ہو یا خدا اگاتا ہے؟ یقیناً خدا اگاتا ہے. لیکن کسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دیکھے کہ زمین تیار ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ جو فصل وہ بو رہا ہے منڈی میں اس کی مانگ بھی ہے یا نہیں، وہ دیکھے کہ وہ کاشت برداشت کے اخراجات بھی پورے کر سکے گا نہیں، باغ لگا رہا ہے تو کیا زمین اس کا تحمل کر سکتی ہے، فاصلہ صحیح رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی کسان نہ دیکھے اور یہ کہے کہ کھیتی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تو آپ اس کسان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اسی طرح بچوں کی پیدائش انسان کی وساطت سے ہوتی ہے. تو آپ تو جائز اور ناجائز کی بات کر رہے ہیں. میرے نزدیک لازم ہے کہ ماں کی صحت دیکھی جائے، بچے کی تربیت اور تعلیم کے مواقع دیکھے جائیں، پہلے بچے سے فراغت ہوئی ہے یا وہ ہوئی نہیں ہوئی اس کو دیکھا جائے، اپنے معاشی حالات دیکھے جائیں، آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اپنے تعلیم دلانی ہے اس کے کتنے مواقع ہیں اس کا لحاظ کیا جائے، اس کے بعد بچے کی پیدائش کی تمہید باندھی جائے. یہ لازم ہے. اس کو اسلام کیسے روک سکتا؟ سورہ بنی اسرائیل کی 31ویں آیت میں جب اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا رزق کے خوف سے، تو اس کو بنیاد بنا کر بھی بہت سے علماء کرام فیملی پلاننگ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ کے جو اپنے استاد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں فیملی پلاننگ کی شدید مخالفت کی. اب دوسری جانب جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ عزل کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک یہ چیز ہے کہ آپ پہلے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا آپ کسی چیز کے پہلے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا مواقع کیا حالات پیش آئیں گے. ایک یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، پیدا ہونے کے بعد تو وہ انسانی جان ہے، اس کی حرمت قائم ہے. صاحب جب ہر انسان کی پیدائش تقدیر میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے تو کیا میں اس سے تقدیر سے نبرد آزما ہو جاؤں گا؟ تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کھیتی خدا اگاتا ہے، قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے اور خدا تقدیر بھی مقرر کرتا ہے. لیکن جب مجھے اس نے عقل دی ہے تو ان اسباب کے تحت تقدیر روبہ عمل ہوتی ہے. اس کا بہت اچھا جواب دیا تھا سیدنا عمر نے جب انہوں نے کہا کہ طاعون کے علاقے سے نکل جاؤ، وہاں جانے کی کوشش نہ کرو، لیکن اگر اندر موجود ہو تو پھر گریز کرو. تو لوگوں نے کہا اندر موجود تو باہر آنے سے گریز کرو. باہر آنے سے گریز کرو. اس کی وجہ یہ کہ پھر تم متعدی مرض لے کے دنیا بھر میں پھیلو گے. لیکن اگر باہر ہو تو اندر جانے سے گریز کرو. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیے آپ خدا کی تقدیر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں یا فرار ہو جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو خدا کی تقدیر تو اصل میں ہم نہیں جانتے کیا ہے کیا نہیں. ہمیں تو عقل دی گئی ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ قحط پڑ رہا ہے مصر میں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کو ایک خواب دکھایا جاتا ہے، اس میں وہ 7 سال کے قحط کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہوئی. فیملی پلاننگ کی حمایت کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ لازم ہے کہ آپ بچے کی پیدائش سے پہلے ان تمام چیزوں کو دیکھیں. جس طرح ایک کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کو دیکھے اور ان سب چیزوں کو دیکھے، لازم ہے. حمایت تو جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا، اس کا لحاظ نہیں رکھے گا، اس کے بغیر بچے پیدا کرے گا، اپنی حماقت کی سزا بھگتے. ٹھیک ہے، آپ پوچھیں. سر میں کہنا چاہی تھی کہ میں سوئمنگ کرتی ہوں، میری فرینڈ یہاں پہ ٹینس کھیلتی ہے، اور ہمارے بارے میں ایک الگ امیج بن جاتا ہے اکثر لوگوں میں کہ یہ سوئمنگ کرتی ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ شارٹس پہن کے ٹینس کھیلتی ہے، جسٹ لائک وہ ثانیہ مرزا والا آپ نے اگزامپل دیا. اسلام میں یہ کہاں پہ منع کیا گیا ہے؟ اگر کئی لفظوں میں اگر لکھا ہوا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ منع کس طریقے سے لوگ کرتے کیوں ہیں، یا پھر یہی ہوگا کہ پھر دین میں کلچر کو ملا دیا جاتا ہے، اس کا دین کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالعموم ایسا ہوتا ہے. دیکھیے اسلام میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اسی طرح عورتوں اور مردوں کے ملنے کے لیے جو آداب مقرر کیے گئے ہیں وہ قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان ہو گئے ہیں. اس میں یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، نظریں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیان کیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان کے اندر کوئی میلان دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہی بیان کیا گیا کہ عورتیں اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھیں، ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے. یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ خواتین نے اگر زیب و زینت کی ہوئی ہے تو وہ زیب و زینت کے موقعوں کے اوپر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو زیادہ سے زیادہ ڈھانپ کے رکھیں. یہ عام آداب ہے. اب ظاہر ہے کھیل کے موقع پر یا کسی دوسرے موقع پر خصوصی نوعیت کے حالات پیش آ جاتے ہیں، تو ایک عمومی آداب ہے جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک مسلمان خاتون اس میں ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھے گی. ان چیزوں کے بارے میں جو قانون بنانا تھا، جو ضابطہ بنانا تھا، وہ یہ اتنا ہے جو میں نے بیان کر دیا. باقی چیزیں آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں. اس میں آپ اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کی عصمت محفوظ رہے، ہمارے معاشرے میں بدکاری نہ پھیلے، ہم فحش چیزوں کو اشاعت کرنے والے لوگ بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہمارا معاشرہ ڈیسنسی کے ساتھ جینا سیکھے. اگر یہ چیزیں آپ ملحوظ رکھتی ہیں اور قرآن کے ان آداب کو ملحوظ رکھتی ہیں، آپ نے ذمہ داری پوری کر دی. باقی لوگوں کو اپنا کام کرنا ہے. صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کو اپنے باہمی میل جول کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں. پہلی بات درست. صاحب دوسری جانب سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنی پسند کی عورتوں سے مومنوں نکاح کرو. ٹھیک ہے نا. ہم سے دوسری بات سر اب یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد اس طرح ملتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ میں بھی ایسی شادیوں کی اجازت ملتی ہے، تو کیا ایسی نظر سے عورت کا مرد کو یا مرد کا عورت کو دیکھنا حیا کے دائرے سے باہر میں آ گیا؟ یہ آپ نگاہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنے کا حق ہے. عام حالات میں ہماری نگاہ پاکیزہ نگاہ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نگاہ اٹھائیں گے نہیں.
یعنی نگاہ میں پستی رکھیں، نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے. یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کو اگر آپ دیکھو نہایت خوبصورت الفاظ ہیں. تمہاری نگاہوں میں یک گنا پستی ہونی چاہیے. صاحب ایک مغربی مرد ایک اسکرٹ میں ملبوس اجنبی خاتون کو پلٹ کر دوسری بار نہیں دیکھتا، کیا اس کی نگاہ میں حیا ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، یہ تو ایک اصولی بات ہوئی. مغربی مرد یہ کیسے پیدا کرتا ہے، ہمیں کیسے پیدا کرنی چاہیے، اس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے آپ مجھے بتائیے اس تعلیم میں کیا خامی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر کس قسم کے قدغنے ہیں، ہماری سوسائٹی کی کیسی بری تربیت ہوئی ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے اندر کس طرح کی تعلیم ہے، اس کے بھی بعض نتائج ہیں. مغربی معاشرے کا آپ جب تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھیے کہ وہاں دولت کی کتنی ریل پیل ہے، دنیا بھر کی دولت کس طرح سے لوٹ کر وہاں اکٹھی کی گئی ہے، وہاں ترقی کے کیا مواقع لوگوں کو ملے ہیں. سر آج کل انٹرنیٹ کے فروغ سے دنیا بالکل بدل سی گئی ہے. ٹین ایج جس کا آپ نے ذکر کیا، جس میں مخلوط نظام تعلیم پر بھی آپ نے پابندی لگانے کی حمایت کی. ہم سب ایک مخصوص سماجی حالات کا کیا کہتے ہیں تقاضا تھی. سر اب انٹرنیٹ میں جو فلو آف انفارمیشن ہے، یعنی جو نوجوانوں کی رسائی ہے انٹرنیٹ تک، اس میں اب صورتحال یہ آئی ہے کہ اگر آپ سینسرشپ لگاتے ہیں تو اس کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہا جاتا ہے، اور اگر آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ایک غالب امکان ہے کہ اس سے بہرا روی پھیلے. دیکھیے اس میں ہمیں ایک متوازن طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جب کہ جن بچہ میں انٹرنیٹ کھولے گا تو وہ کچھ بھی کھول سکتا ہے. اس میں والدین بہرحال جس طرح دوسری چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں ان چیزوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں. اور بعض چیزیں جن کی نگرانی کرنا ناممکن ہو جائے گا ان میں آپ تعلیم دیجیے، تربیت دیجیے، بچوں میں اعتماد پیدا کیجیے. کوئی مذہب نے ایک طریقہ نہیں آپ کو بتا دیا کہ ہر حال میں یہ طریقہ یہی تربیت، یہی بچوں میں اعتماد کیا 9ویں سے 12ویں جماعت تک کی مخلوط نظام تعلیم میں نہیں دیا جا سکتا؟ آپ کو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں. یعنی جن چیزوں پر آپ پابندی لگانا موضوع نہیں سمجھتے یا پابندی لگانا ممکن نہیں ہوتا وہاں آپ تعلیم تربیت پہ انحصار کرتے ہیں. جہاں آپ کسی حد تک پابندی لگانا موضوع سمجھتے ہیں وہاں پابندی بھی لگا دیتے ہیں. سوسائٹی ان دونوں چیزوں سے آگے بڑھتی ہے. آپ ایک ہی چیز، یعنی میں نے بچے کو تعلیم دی اس بات کی کہ تمہیں گالی نہیں دینی، تمہیں مہذب رہنا ہے، تمہیں شریفانہ رویے اختیار کرنے ہیں. اس کے بعد اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹے دیکھو ہماری گلی میں بعض اوباش بھی موجود ہے، تم ذرا اجتناب کرو وہاں جانے سے، تو یہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہے؟ یہ دونوں اصل میں تربیت کا حصہ ہے. ہم صاحب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، مذہب جدید طرز زندگی میں اور جدید طرز زندگی مذہب میں تب تک رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی جب تک اپنے عقیدے کو نہ چھوڑتے ہوئے کسی دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑنے کے اصول پر عمل کیا جائے اور کچھ فیصلے عقل کی بجائے وقت پر چھوڑ دیے جائیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام گامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.